إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تمام حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس خالق و مالک کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور درود و سلام اس ذات گرامی پر جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنا کر ہمارے لیے بھیجا۔ میرے پیارے بھائیو، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن مجھے اور آپ کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وہ دن قیامت کا دن، آخرت کا دن، حسرت کا دن ہے، اور اسی دن کے بارے میں آپ سب کو آج آگاہ کرنے آیا ہوں۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں آتا ہے ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، یہ دن کسی کو کسی کا مال کام نہیں آئے گا۔ یہ دن اس کا عہدہ، وہ سلطان تھا، منتری تھا، پنچایت میں کام کرتا تھا، اونچے درجے پہ تھا، لیکن وہ چودراہٹ اس دن اس کی کام نہیں آئے گی۔ یہ وہ دن ہے قیامت کا دن جس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ وہ دن ہے جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی خاوند سے بھاگ رہی ہوگی، دوست سے بھاگ رہا ہوگا، ہر کسی کی یہی فکر ہوگی کہ وہ بچ جائے، ساری دنیا ماری جائے۔ یہ وہ دن ہے جس دن عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر ٹکر ماری ہوگی، اللہ دونوں کو پیدا کرے گا اور کہے گا اپنا حق لے لے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کچھ غریب لوگ آئیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحاباؤں سے کہ غریب کون ہوتا ہے؟ تو صحاباؤں نے کہا جس کے پاس دینار اور درہم نہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن غریب وہ شخص ہے جس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ سائل آ رہے ہوں گے، کہیں گے اس نے میرا حق مارا تھا، شتمنی ھذا اکلی مال ھذا، کہ اس نے میرا حق کھایا تھا، میرا مال کھایا تھا، اے اللہ آج عدل کا دن ہے، تو بدلہ لے کر کے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے اس کا مال کھایا تھا، نیکیاں تو نے کری ہے، ثواب اس کو ملے گا۔ اور کچھ لوگ، کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے کہ ان کی ساری نیکیاں بٹ جائیں گی، لیکن سائل ابھی بھی کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ گناہ اس نے کیے ہیں، عذاب تجھے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بدنصیبی سے بچائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس دن ہمیں اور آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اس دن بنی آدم ایک حسرت کرے گا، ایک ندامت کرے گا، اور کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجتا۔ ہمارے پاس آج ہم زندہ ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، ہمارے پاس موقع ہے، ہم دنیا میں باحیات ہیں، ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم آنے والی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج سکے تاکہ ہم اس دن ندامت نہ کریں۔ میرے پیارے بھائیو، رمضان کا موقع ہے، اور حدیث میں آتا ہے وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منبرا فقال آمین 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 فلما نزل سئل عنه ذلك قال أتاني جبريل عليه السلام وقال رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين۔ جابر ابن سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر کے اوپر چڑھ رہے تھے اور انہیں نے کہا آمین آمین آمین۔ تو اسے پوچھا گیا کہ آپ یہ آمین کس چیز کے لیے کہہ رہے تھے؟ تو انہیں نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہیں نے کہا کہ وہ شخص برباد ہو،
جس کو رمضان ملے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو میرے پیارے بھائیوں، آپ کو یہ رمضان ملا ہے، یہ مہینہ ایک اپورچونٹی ہے، ایک موقع ہے، ایک فرصہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنی مغفرت کروا سکیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ آخری 10 دن، آخری 5 دن بچے ہیں، 4 دن بچے ہیں. اس میں کرنے والے اعمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں مختصر سے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز قیام اللیل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر کی قیام کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. دوسرا عمل دعا کریے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کیا کریں اس دن اگر ہم لوگ کو لیلۃ القدر مل جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دعا کریے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معافی پسند ہے، ہمیں معاف کر دے. دعا کریے، اردو میں کریے، اپنی کوئی بھی زبان میں کریے. اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے جس کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں ہوتی. تو جب آپ دعا کر رہے ہیں، آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے کہ اپنے ماں باپ سے اگر ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ کیسے نپٹ جاتے ہیں ان کے. تو آپ اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کے اللہ کے سامنے رکھیے. اللہ تعالیٰ یہ وقت میں آپ کی دعا قبول کرتا ہے. تیسری چیز، آپ مال خرچ کریے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہزاروں کروڑ ریال خرچ کریں. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں سے خرچ کریے جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ایک بہت اہم نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اسلام میں کوالٹی زیادہ میٹر کرتی ہے کوانٹیٹی سے. اسلام the quality matters more than the quantity. اسی لیے قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی. تو میرے پیارے بھائیوں، جو جتنا ملا ہے، مثال کے طور پہ 10 ریال ہے آپ کے پاس جیب میں، 1 ریال 2 ریال خرچ کریے اخلاص کی نیت کے ساتھ، اچھی کوالٹی کے ساتھ، احسان کی نیت کے ساتھ. یہ زیادہ اہم ہے کہ کوئی شخص ملین ریال خرچ کر رہا ہے اور اس کے پاس اخلاص نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، کرنے کی کام کیا ہے؟ قیام اللیل کریے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے. واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دعا ایسا ہتھیار ہے مومن کا کہ کسی اور کے پاس نہیں. آپ کے ساتھ لوگ ظلم کر سکتے ہیں، پورا آپ کو نیچے گرا دیں گے، لیکن آپ اور اپنے رب کا کنیکشن جو آپ کا ہے دعا کے ساتھ، وہ بہت مہم ہے. وہ آپ کو ایسا ہتھیار ہے جو کبھی مس نہیں ہوتا. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ چند جو دن باقی ہے رمضان کے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ قیام کریے، آپ دعا کریے، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کریے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ ان جو دن باقی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا توفیق عطا فرمائے. اللہ زندہ رکھے، اس حال میں رکھے کہ ہم اسلام اور ایمان پہ ہو، اور موت دے تو اس حال میں دے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہو. ہم سے کہا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت آپ سبھی کے لیے سجا کے رکھ دی گئی ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. کہ جنت کو سجا کے رکھا ہے آپ کے لیے، قریب ہے آپ سب کے لیے. لیکن کیا کرنا ہے؟ تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑا سا صبر کرنا ہے. اس دن کہا جائے گا ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، یعنی کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیے سلامتی کے ساتھ، اور یہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پہ رکھے. موت دے تو اس حال میں دے وہ ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.